السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے ٹیررزم کے بارے میں بات کرنی ہے، اور یہ ٹیررزم دنیا کے کس حصے میں زیادہ ہے اور کس حصے میں کم ہے، اور کس فرقے کو، کس مسلک کو، کس مذہب کو اس کا زیادہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور کون قصوروار ہے، اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ٹیررزم کی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی جگہ پہ خوف و ہراس کا پھیلانا۔ خوف و ہراس پھیلانے کو ٹیررزم کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اب وہ خوف و ہراس کسی کو قتل کر کے، اب وہ خوف و ہراس کسی کو زخمی کر کے، خوف و ہراس کسی کو ابیوز کر کے پھیلایا جائے، وہ سارا کا سارا ٹیررزم کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو مشہور چیز ٹیررزم کے اندر آتی ہے وہ ہے دہشت گردی، قتل و غارت۔ اور موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس چیز کو مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ جوڑا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمانوں کا اس چیز سے کئی فیصد، 98% اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک چھوٹا سا حصہ جس کو آپ ٹیررزم کرنے والا کہتے ہیں، اس کی بھی کئی نظریاتی، مذہبی نظریاتی عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اب اگر بات کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دے دی جائیں تو زیادہ آسانی سے بات سمجھ آ سکتی ہے۔ دیکھیں، دہشت گردی اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، یہ بات میں اتنی آسانی سے کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم اگر دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی؟ اس کے اندر کیا مسلمانوں کا کردار تھا؟ کیا مسلمانوں نے اس میں بندے مارے تھے یا مسلمان مرے تھے، یا کس نے شروع کیا تھا یہ کام؟ اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ قتل و غارت ہونے والی جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں، وہ کس نے شروع کی ہے؟ اس کے اندر 60 لاکھ سے زیادہ یہودی مرے تھے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان مر چکے ہیں آج تک، جو کہ چھوٹے چھوٹے فسادات کے اندر یورپ کے اندر ایک ریشو ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان مر چکے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہیں، مسلمان دہشت گردوں کا ٹارگٹ ہیں۔ وہ میں آگے جا کے بات پروف بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ایٹومک بمز کی، نیوکلیئر بمز کی ہیروشیما پہ اور ناگاساکی پہ جو ہوئے تھے، میزائل وغیرہ کیے گئے تھے، تو اس کے اندر جو لوگ آج تک افیکٹڈ ہیں، کیا وہ مسلمانوں نے کیے تھے یا مسلمان اس کے افیکٹڈ ہوئے تھے؟ اب 100 ملین سے زیادہ انڈینز نارتھ امریکہ کے اندر مرے، کس نے مارا ان کو؟ مسلمانوں نے مارا، یا وہ مسلمان تھے جو مرے؟ پھر اس کے بعد دیکھیں 50 ملین سے زیادہ مسلمان، یا 180 ملین سے زیادہ افریقہ کے جو لوگ ہیں وہ قیدی بنے، اور ان میں سے 88% جو مسلمان تھے، 88% مسلمان وہ مار دیے گئے۔ تو کیا یہ مسلمانوں نے کیا؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں، لاسٹ ایئر اٹیک ہوا تھا نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اوپر، تو کیا وہ مسلمانوں نے کیا تھا؟ پھر اگر دیکھیں پاکستان کے اندر کئی اٹیکس ہوتے ہیں، وہ مسلمان کرتے ہیں؟ یہ سارا کچھ دوسرے ممالک کی ایجنسیز کنٹرول کر رہی ہیں۔ اتنی ساری مثالیں دینے کے بعد بھی اگر ہمیں یہ سمجھ نہ آئے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ٹیررزم کچھ فیکٹس ہیں، کچھ خطرناک فیکٹس ہیں، کچھ خطرناک عوامل ہیں جس سے پوری دنیا کو، ہر مذہب کو، ہر مسلک کو، ہر بندے کو خطرہ ہے۔ اور یہ جتنے ہم نے ہتھیار وغیرہ بنا لیے ہیں، ہم لوگوں نے گوروں کے پیچھے لگ کے یہ سارے کام کر تو لیے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، لیکن اس سے ہم نے آپس کے اندر پیدا ہونے والے خطرات کو بھی بڑھا لیے۔ کیونکہ ہر پاور، جب تک دوسرے بندے کے پاس بھی پاور آتی جائے گی، آپ کو ایک دوسرے سے خطرہ ہوگا۔ جب آپ کے پاس کچھ ایسا ہوگا ہی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو سیف زون میں رکھیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سیف زون میں نہیں رکھنا چاہتے تو آج دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی 85% بجٹ کا، ٹوٹل بجٹ کا حصہ آرمی کو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہماری سیفٹی کو اتنا پریئر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک سے ہمیں خطرات زیادہ ہیں۔ یہاں پہ تو دہشت گردی کے اندر نہ بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ بوڑھوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے اگر مذہب کی تعلیمات کو دیکھیں
تو وہ تو اتنا پاک اور اتنا صاف مذہب ہے کہ جنگ کے حالات کے اندر بھی ہمیں بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا. تو یہ کیسا دہشت گردی کا ایک آپ نے نقطہ ہے جس کو آپ نے اسلام کے ساتھ جوڑ دی. مسلمانوں کا، اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں. اور جو لوگ اس قسم کا تعلق بناتے ہیں ان کو پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پہ تعلق بنا رہے ہیں. 9/11 کا واقعہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ بعد میں جس ملک میں یہ سب کچھ ہوا تھا انہی ملکوں کے ایکسپرٹس نے یہ بات پروو کر دی تھی کہ یہ سارا کچھ اسکرپٹڈ تھا اور یہ سب کچھ انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے کیا. رشیا نے جب موومنٹ شروع کی افغانستان سے، باقی انہوں نے افغانستان سے کراچی کی طرف آنا تھا گرم پانی کے لیے، تو کیا وہ ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ بھی دہشت گردی کے اندر چیزیں نہیں آتی، ٹیررزم کے اندر چیزیں نہیں آتی. وہ آج تک اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ان ممالک پہ پڑا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جو 2% میں نے مسلمانوں کا کہا ہے کہ ان کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ اسلام کے نقطۂ نظر کو ان کے ملک میں آ کے خراب کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں. تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا سمجھتے ہیں اور دہشت گردی ہے کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و سکون کی فضا کو قائم کرے اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم سے ختم کرے. اور آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ٹائم کرونا وائرس سے پوری دنیا کے اندر دن کی اموات اگر 50,000 ہیں تو اس سے زیادہ اموات مسلمانوں کے ممالک میں، فلسطین میں، برما میں قتل و غارت کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کشمیر میں قتل و غارت کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اصل میں یہ دہشت گردی ہے، اصل میں یہ ٹیررزم ہے. آپ کو مودی کا بیہیویئر، آپ کو ٹرمپ کا بیہیویئر، آپ کو دوسرے ممالک کے اندر جن میں مسلمانوں کو بھونا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سر اتارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل بے دردی سے کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، وہ نظر نہ آئے اور آپ اس کے باوجود پھر کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. اور مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سب کو جب ہم ایک یونٹ بن جائیں گے تو کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا، ہاتھ لگانا دور کی بات. ہم سب لوگوں کو مسلک کے، ہم سب لوگوں کو ذات پات کے، نسل کے، ممالک کے، ان فرقوں سے باہر آ کے ایک مسلمان بن کے سب کو اکٹھے ہونا ہے. ممالک کو اکٹھے ہونا ہے، مسلمان ممالک کو اکٹھے ہونا ہے، لوگوں کو اکٹھے ہونا ہے. ان ڈویژن سے باہر نہیں آئیں گے ہم لوگ ٹوٹ جائیں گے جیسے ہم ٹوٹ رہے ہیں. ہمارے پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم لوگ آواز نہیں اٹھا پا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ٹوٹ چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہم نے دوسروں کو کیا بچانا. اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.